اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کروں گی، اور یہ احادیث سن کر انسان کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ بار بار ان احادیث کو سنا جائے، ان واقعات کو سنا جائے، اور انسان بار بار ان کو ریپیٹ کرے۔ اور اتنی پیاری احادیث ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ان کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام موجود ہیں، اور نبی پاک اتنا مسکرائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دانت جو ہے وہ صحابہ کرام نے دیکھے کہ اتنا کھل کر نبی پاک مسکرائے۔ کچھ احادیثیں، کچھ واقعات اس طرح ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سامنے اسے کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ لے آؤ اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر جو ہے لے آؤ اس کا۔ وہ لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھو اپنے اعمال۔ تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے جب نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں، رجسٹر گناہوں کا اپنے ہاتھ میں پکڑے گا تو ڈر جائے گا، اللہ سے خوف کھا جائے گا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس پیج میں سے ڈھونڈ کر پڑے گا جو سب سے ہلکے گناہ وہ پڑے گا، اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ ایک پیج پڑھا، پھر نیکسٹ، اسی طرح کرتے کرتے پورا رجسٹر پڑھ دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا، اور جان بوجھ کر بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ اس کے ذہن میں اسے پتہ ہے کہ وہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈر کی وجہ سے نہیں پڑے گا بڑے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے سارے اپنے گناہ پڑھے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب، میں نے سارے نہیں پڑھے، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں تم نے چھوٹے گناہ پڑھے، بڑے کیوں تم نے چھوڑ دیے، اسکپ کر دیے؟ تو وہ فرمائے گا کہ اے اللہ مجھے حیا آتی ہے، میں ڈر گیا ہوں تیرے سامنے کہ کہیں اے اللہ تو مجھ پر غضبناک نہ ہو جائے۔ فوراً اللہ فرماتا ہے کہ تو ڈر گیا میرے سامنے آنے سے؟ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جتنے گناہ اس نے پڑھے ہیں اپنی زبان سے، چھوٹے گناہ سارے نیکیوں میں بدل دو، ان کی جگہ ساری نیکیاں لکھ لو۔ اتنا وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اور وہ بڑے بڑے گناہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ جس طرح جلدی جلدی نہیں کوئی بندہ کوئی عبارت پڑھتا، کوئی سبق، فوراً وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی اس معصومیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو نبی پاک نے جب یہ حدیث بیان فرمائے اتنا مسکرائے، صحابہ کرام بھی مسکرائے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سامنے والے دانت اتنا کھل کر مسکرائے کہ سامنے والے دانت ہم نے آسانی سے نبی پاک کے فرسٹ ٹائم اس دن دیکھے جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو آدمی ہیں کہ جن کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ دوزخی ہیں، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے۔ ایک شخص کو حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو جاؤ دوزخ میں پھینکو۔ تو ہوگا یہ کہ فرشتے دروغے جہنم کے پکڑ کر لے کر جائیں گے دوزخ میں پھینکنے کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے، عذاب ہے، دوزخ ہے، ہر انسان چیخ و پکار کرے گا، معافی مانگے گا، لیکن وہ شخص اتنا عجیب ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ تیز بھاگنا شروع ہو جائے گا، دوڑنا شروع ہو جائے گا جہنم کی طرف۔ تو عجیب منظر فرشتے بھی دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے، عجیب منظر ہے کہ جیسے حکم ہوتا ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ جا کر جہنم کے گڑھے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک پاؤں اس کا جہنم کے باہر ہوتا ہے گڑھے کے، اور ایک اندر کی جانب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہاں سے گرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس لاؤ اس کو۔ واپس لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے ذرا یہ بتاؤ کہ تم اتنی تیزی سے جہنم میں جا رہے تھے، نہ تم نے کوئی چیخو پکار کی، نہ واویلا کیا، نہ تو نے کوئی عرض گزاری کی، وجہ کیا تھی؟ اتنی تیزی سے تم بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف۔ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو تیری مانی کوئی نہیں، تو آج سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے بھی دیکھ کر تو نہ مانوں میں اتنا بھی بے حیا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں بھیج دو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ اسے تو جنت کا ٹکٹ دے دو، جنت میں بھیج دو اس کو۔ پھر دوسرے شخص کی باری آئے گی، دوسرا شخص ایسا ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں، دوزخ کا فیصلہ ہو چکا۔
اب فرشتے اس کو پکڑ رہے ہیں، دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک قدم اٹھاتا ہے آگے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے، پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر تیسرا اٹھاتا ہے، پھر پیچھے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر بار بار پیچھے دیکھتا ہے، بار بار پیچھے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایک پاؤں اس کا جہنم کے گڑھے کے اندر پہنچنے والا ہوتا ہے، اس کو جہنم کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ ایک اس کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ گڑھے کے باہر ہوتا ہے، وہ گرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کہتے ہیں فوراً ذرا اس کو واپس لے کر آؤ۔ واپس لے کر آتے ہیں اسے، اللہ پوچھتا ہے یہ تمہارا کیا مقصد تھا؟ ایک قدم تم نے اٹھایا، کسی قدم پر تم نے ایسا نہ کیا ہو، تم نے پیچھے نہ دیکھا ہو، ہر قدم پر تو پیچھے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک قدم تیرا جہنم کے گڑھے کے قریب ہے، اندر جانے والا ایک باہر ہے، پھر بھی تو پیچھے مڑ کر بار بار دیکھ رہا ہے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، کیا آج تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے؟ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تیری رحمت ابھی بھی باقی ہے، میں جہنم میں بھی چلا جاتا، اگر میں گر بھی جاتا تب بھی میری تیری رحمت سے امید نہ ٹوٹتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جہنم میں جا سکتا ہوں، میرا فیصلہ ہو سکتا ہے، میں ختم ہو سکتا ہوں، جل سکتا ہوں، لیکن تیری رحمت کو زوال نہیں ہے، تیری رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، کبھی کبھی نہیں، ہر دم، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔